الدوام افانت تکون علیہ وکیلا صدق اللہ العلی العظیم۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ سب خطاؤں کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ انشاءاللہ اس پہ کچھ فی زمانہ اسپیشلی کیپنگ ان ویو دا پریزنٹ ٹائمز اور ہماری جو موجودہ حالت ہے اس پہ کچھ فقیر عرض کرے گا۔ اس سے پہلے آج جی ہماری اس مہینے کی پہلی نشست ہے، کیونکہ پچھلی بار 10 محرم کی وجہ سے نشست نہیں ہو سکی تھی، تو آپ کو جیسے علم ہے کہ پہلی نشست میں درود شریف جو پڑھا جاتا ہے پورے مہینے اور استغفار، تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے 1,01,00,000 سے زیادہ درود شریف پڑھے گئے ہیں اور 22 لاکھ سے زیادہ استغفار، اور ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ اب سے ہم نے وہ درود ٹوگیدر کی ایپ سے شفٹ ہوئے ذکر ٹوگیدر میں، ورنہ پہلے تو یہ 7-7 8-8 کروڑ ہو رہا تھا، شاید لوگوں کا کچھ جو ہے اس پہ توجہ کم ہو گئی ہے، تو اس پہ دوبارہ توجہ دیں، درود پاک پڑھنے پہ اور استغفار کی کثرت پہ۔ فی زمانہ ہر زمانے میں ضروری ہے اور فی زمانہ انتہائی ضروری ہے، اور ناٹ اونلی پرٹیننگ ٹو آر اون ٹائمز، مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ نیکیوں کے لیے ضروری ہے، ہماری موجودہ دنیاوی زندگی کے لیے بھی بہت ضروری ہے، جس کو ہم بہت مقدم رکھتے ہیں اپنی آخرت کے اوپر فار آل پریکٹیکل پرپسز۔ تو ایک تو اس کی انتہائی کوشش کیجیے، اور جیسے میں بار بار عرض کرتا ہوں یہ ترغیب ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے، کوئی سنت عمل نہیں کہ اس طرح ہم کلیکٹیولی پڑھتے ہیں، یہ صرف ترغیب ہے۔ حکم تو یہ ہے کہ اس کو کثرت سے درود شریف کے لیے تو اللہ پاک خود فرماتے ہیں، حکم دیتے ہیں نا کہ ایمان والو تم بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف بھیجو۔ اللہ اور اس کے رسول تو بھیجتے ہیں، اللہ رحمتیں بھیجتے ہیں، صلاۃ و سلام فرشتے بھیجتے ہیں، اور ہمیں حکم ہے، تو درود شریف پڑھنا تو اللہ کا حکم پورا کرنا ایک، اور دوسرا یہ اللہ پاک کی سنت ہے، یعنی اللہ پاک کی سنت ہے درود پاک پڑھنا۔ تو یہ عمل علماء فرماتے ہیں درود شریف ایک ایسا عمل ہے جس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے، اور جب اللہ کی درگاہ میں کوئی عمل قبول ہوتا ہے تو اس کے کیا معنی ہیں، یہ اللہ پاک جب قبول فرما دیں گے تو بس دیٹس اٹ۔ جیسے دنیاوی بادشاہوں کا آپ نے کچھ تعریف کر دی، سلوٹ مار دیا، دیٹس اٹ، وہاں تو کچھ نہیں ملتا۔ اللہ کو تو کس کی ضرورت نہیں ہے، مگر اللہ کی خوشنودی ملتی ہے اور اللہ کی پھر رحمتیں ہم پہ آتی ہیں۔ تو درود شریف پڑھنے کا فائدہ دراصل ہمیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو اتنی ہے کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور جب اس کی رحمت متوجہ ہوتی ہے تو ہماری آخرت تو آخرت میں سنورتی ہے، مگر اس سے پہلے ہماری دنیا سنورتی ہے۔ تو اس کی بہت اس کا اہتمام کریں، اور اسی طرح جو استغفار کی قرآن اور حدیث میں فضیلت آئی ہے، روزی کی برکت کے لیے، مصائب کے دور ہونے کے لیے، بیماریوں کے دور ہونے کے لیے، بارشوں کے برسنے کے لیے، بہت ساری۔ اس میں تھوڑا سا میں اور بھی عرض کر دوں، ہمارے مولانا عبد الغفور مدنی عباسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب، چھوٹی سی کتابچہ مرتب کیا تھا، یہ اوراد فضیلیہ کے نام پہ، اوراد ورد کی جمع، اور فضیلیہ فضل علی مسکین پوری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے منسوب کیا انہوں نے، اور اس میں مسنون دعائیں ہیں قرآن پاک کی، اور مسنون دعائیں ہیں حدیث مبارکہ کی، اور بہت مجرب دعائیں ہیں، اور جیسے میں نے کہا یہ قرآن اور حدیث کی دعائیں ہیں تو یہ تو مقبول ہی مقبول ہیں۔ عموماً ہم بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، حضرت کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیجئے، روزی کی تنگی ہے، قرض نہیں عطا ہو رہا، مسائل کے لیے جاتے ہیں۔ یہ بھی اچھی بات ہے کہ کم از کم نے ایک تو بات پہچانی کہ ہمارا مسئلہ اللہ سے حل ہوگا، تو اس میں منع بالکل نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ بہرحال ہم کسی بہانے اللہ کو یاد تو کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، اور ہم کہتے ہیں یہ وظیفہ بہت مجرب ہے، فلاں بزرگ نے بتایا، بہت اچھی بات ہے، سب کچھ ہے، مگر آپ بتائیے کہ وہ وظیفہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ ہمیں بتایا ہے، اس سے مجرب کوئی ہو سکتا ہے؟ جو قرآن پاک میں دعائیں بتائی گئی ہیں یا حدیث مبارکہ میں جو دعائیں آئی ہیں، اس سے مجرب، اس سے زیادہ مقبول اللہ کے دربار میں کوئی چیز ہوگی؟
اگر ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک عطا فرماتے، اگر اور ہوتی کوئی ایسی چیز تو خود قرآن میں اللہ پاک فرماتے۔ تو یہ جو اوراد فضیلہ میں سب سے درخواست کرتا ہوں، یہ ہمارے مولانا عبدالغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کی، اور ہمارے اس سلسلے کے اندر یہ بہت یعنی اس پہ ترغیب ہے کہ اس کو صبح شام پڑھا کریں۔ شام میننگ اینی ٹائم آفٹر مغرب، صبح فجر کے بعد کسی وقت بھی، یعنی پورے دن میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں جیسے میں نے کہا دعائیں ہیں قرآن اور حدیث کی، اور صرف اس کی ایک تھوڑی سی ایکسپلینیشن دے دوں۔ ان میں کچھ دعاؤں میں ابھی تو نظر آپ کو شاید مشکل آ رہا ہو، جیسے اللہم کیا ہے یہ، یعنی کسی دعا کے آگے لکھا ہوگا کہ 3 بار پڑھے، ثلاثہ، اربع۔ اب جیسے کلی ہیں، اب قل اللہ احد لکھا ہے، آگے لکھا ہے ثلاثہ، یعنی 3 بار پڑھے۔ تو جہاں پڑھیں بہت سمپل ہے، ہارڈلی 15 منٹ لگیں گے ورنہ 20 منٹ۔ اس میں جہاں ثلاثہ لکھا ہے اس کو 3 بار پڑھیں، جہاں اربع لکھا ہے 4 بار، جہاں عشرہ لکھا ہوا ہے تو 10 بار پڑھ لیں۔ اسی طرح اس کو اسی ترتیب سے اگر دن میں اور رات میں پڑھ لیں نور علی نور، ورنہ کم از کم اس کو دن میں 1 دفعہ 24 گھنٹے میں ضرور پڑھیں، بہت مجرب ہے۔ یہ اصل سبب ہے ہماری کامیابی کا۔ جب میں یہ عرض کرتا ہوں اصل سبب ہے ہماری کامیابی کا، کامیابی کے 2 زاویے ہیں نا ہمارے یہاں، دنیا اور آخرت۔ تو یہ صرف آخرت کی کامیابی نہیں، یہ دنیا کی بھی کامیابی کے لیے اس میں ہیں دعائیں جو حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جی کسی پہ قرض ہو تو وہ پڑھے، اللہم اغفر بے حلالک و حرامک واغننی بفضلک من سواک، 7 مرتبہ پڑھے۔ تو وہ کیا ہے کہ جب وہ پڑھیں گے تو آخرت کا بھی ثواب، دنیا میں ہمارے کو قرضوں سے نجات، سنت کی اتباع، سنت کا احیاء، اللہ کی خوشنودی کہ ہمارے زبان پہ وہ الفاظ آ گئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ آئے تھے۔ تو آپ خود سوچئے کہ کتنا مجرب اور کتنا آسان ہے۔ اٹ از سو سمپل، ہارڈلی 15-20 منٹ لگتے ہیں۔ دن رات میں نہیں پڑھ سکتے 2 بار تو 24 گھنٹے میں 1 دفعہ پڑھیں، اور لوگوں کو یہ ترغیب بھی رکھیں۔ ہم نے آج یہ اس کو آپ کو PDF چاہیے تو بلال بھائی کو آپ میسج کر دیں، وہ آپ کو PDF اس کی بھیج دیں گے، اور ورنہ اس کی ہارڈ کاپیز بھی ہم نے ارینج کی ہیں، کسی کو چاہیے تو خانقاہ سے لے لے، یا آج بھی اسٹال لگائیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ اس کو پھیلائیے، کیونکہ یہ قرآن اور احادیث مبارکہ کی دعائیں ہیں اور یہ مقبول دعائیں ہیں۔ تو اس کو اس وقت پھیلانے کی ضرورت ہے۔ جو معاشرے میں بگاڑ آیا ہوا ہے، I will just speak about that، اس کا یہ حل ہے، یہ تریاک ہے۔ جو ہماری عقلیں آج کی مسائل کا جو حل ڈھونڈ رہی ہیں نا، ہو نہیں رہا۔ اس پہ بھی میں ابھی آؤں گا۔ یہ جو آیت پڑھی ہے اس کے جو وہاں اللہ پاک نے فرمایا، اور آج موجودہ حالات میں، اور آگے ہم کہاں جا رہے ہیں، اور وہ ایسا جہاں ہم جا رہے ہیں اس میں میری، آپ کی، ہم سب کی زندگی متاثر ہو رہی ہے، افیکٹ ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں کہ وی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ٹو ڈو ود اٹ۔ اگر کراچی شہر پانی میں ڈوب جائے گا تو میرا گھر نہیں ڈوبے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کچھ بھی ہوں، اللہ معاف کرے، اگر شہر ڈوبتا ہے تو آپ بھی مریں گے۔ آخرت میں تو نیک اور بد ہو جائے گا، مگر اس وقت تو نیک بھی جائے گا، بد بھی جائے گا۔ تو ایک تو یہ اس کا ضرور اہتمام کریں پڑھنے کا، ایک بات۔ دوسرا یہ میں اس کے ترجمہ بھی اس آیت کا آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 43 ہے، 43۔ اس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے خواہش نفس کو معبود بنا رکھا ہے، تو کیا تم اس پر نگہبان ہو سکتے ہو؟ ایک اور آیت بھی میں آپ سے عرض کر دوں، یہ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 23 ہے، اس کا بھی ترجمہ پڑھ لیتا ہوں کیونکہ ریلیونٹ ہے، پھر میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ یہاں اس کا ترجمہ ہے کہ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے، یعنی اپنا معبود، اپنا رب، اپنا خدا۔ یہ مہربانی کر کے بچوں کو پلیز اگر نہیں سنبھال سکتے تو پھر ساتھ والے کمرے میں سن لیں، معذرت دوسرے ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ اسی بات ہم کہتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو مت لایا کریں۔ خواہش کو معبود بنا رکھے، اور باوجود جاننے بوجھنے کے
گمراہ ہو رہا ہے تو خدا نے بھی اس کو گمراہ کر دیا اور اس کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی اور اس کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. اب خدا کے سوا اس کو کون راہ پر لا سکتا ہے؟ بھلا تم کیوں نصیحت نہیں پکڑ سکتے؟ مفہوم صرف اب عرض کرتا ہوں کہ ہاں اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ فرما رہے ہیں کہ کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا خدا معبود بنا لیا ہے. اب جب یہ آیت میں سنتا ہوں، کوئی بھی سنتا ہے ہم میں سے، تو ہم سمجھتے ہیں یہ کفار کے لیے ہے، ہمارے لیے تھوڑی ہے. اور اگر مسلمانوں میں ہے تو پورے ملک پورے شہر کے لیے ہے، میرے لیے تھوڑی ہے. میں نے اپنے نفس کو تھوڑی اپنا معبود بنایا ہوا ہے. نفس کو معبود بنانا، اپنی خواہش کو معبود بنانے کے کیا معنی ہیں؟ خود سوچ لیجئے آج ہمارا کیا حال ہے. ہم پل پل میں اپنی خواہشات کے غلام بن چکے ہیں. جب تک اب میری خواہش کہتی کہ ایسا کھاؤ، ایسا پہنو، ایسی گاڑی میں چڑھو، ایسے گھر میں رہو، یہ دیکھو ہر جگہ. آپ خود سوچئے کہ آر وی گورنڈ بائی آر سول؟ ہم اپنی روح ہماری روح ہم پہ قابض ہے، یا ہماری خواہشات ہم سے، ہمارا نفس ہم پہ قابض ہے؟ اور ہم اپنے نفس کے آج غلام بن چکے ہیں ہر چیز میں. ہر آدمی، چھوٹا بڑا، امیر غریب، جس کی جہاں چلتی ہے خواہش کی غلامی ہے نا. اللہ کا حکم اگر کسی چیز کا آ گیا، اللہ کا حکم ہے کہ غیر محرم کو نہیں دیکھو، اور اگر آپ اور میں غیر محرم کو دیکھ رہے ہیں تو آپ بتائیے ہم اللہ کے بندے بنے یا نفس کے بندے بنے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فضول خرچی مت کرو. فضول خرچی ایک ہوتی ہے کہ آپ نے حرام کام میں کیا، بعض اوقات حلال کاموں میں بھی جب اسراف کیا جائے تو اللہ کے یہاں ناپسندیدہ ہے. مگر ہمارا اپنا معاملہ کیا ہے آج کل؟ خود دیکھ لیجئے. چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتا ہوں کہ وقت نہیں ہے. آج امیروں کی شادیوں کو چھوڑ دیں، غریبوں کی شادیوں کو دیکھیں کیا ہو رہا ہے. یعنی جب تک لاکھوں کروڑوں روپے خرچ نہ ہو تو شادی نہیں ہوتی. اور لطف تو یہ ہے کہ ہماری بڑی بوڑھیاں جو ویسے خود تو بڑا پردہ کرتی ہیں اور نماز کی پابند ہوتی ہیں، انہی شادیوں میں اپنی بیٹیوں کو اور بے پردہ ناچنے کی ترغیب دیتی ہیں. میں معذرت کے ساتھ، میں تو آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں. تو کہتے جی رونق نہ لاویے تے مزہ کس طرح آسی، رونق کیویں لگ سی. کوئی گل نہیں بچوں، کوئی گل نہیں بچوں. مطلب یہ بوڑھی اور تف ہے ایسے بوڑھوں پہ جو بڑھاپے میں بھی اپنی نفس کے ایسے غلام ہیں کہ جو جن کا حق یہ بنتا تھا کہ بچوں کو روکیں، آج وہی بچوں کو ترغیب دیتے ہیں. اور پھر ماں باپ کہتے ہیں ہم مجبور ہیں بچوں کو. وہ کہتے ہیں جی آج گرین نائٹ، پنک نائٹ اور مہندی، اور کوریوگرافر کو بلا کے سب کو لڑکے لڑکیاں مل کے ناچیں. مجبور ہے، بچے نہیں سنتے. عجیب بات ہے، جہاں آپ نے بچوں کو سنانا ہوتا ہے وہاں تو آپ سنا لیتے ہیں، ان کو سمجھا لیتے ہیں. یہیں بچے آپ کی نہیں سنتے. ذرا بچے کے برے گریڈز آئیں تو آپ کیسے اس کے کان پکڑ کے سمجھا لیتے ہیں اس کو. یہاں نہیں سمجھ جاتے. معذرت کے طور پہ من حرامی حجت ہزار، ہماری اپنی خواہشات کہاں چلی گئیں؟ ہم خود، اب دیکھیے اس آیت کے تحت ہم خود اپنے نفس کے بندے نہیں بن گئے. میں بار بار عرض کرتا ہوں، یہاں فقیر کا مقصد ان باتوں کو کرنا اعتراض یا کرٹیسزم نہیں ہے، تنقید نہیں ہے، صرف ایک اویئرنیس کہ ہم ایسی غفلت کی نیند چلے گئے ہیں کہ ہم بیمار ہیں، اور اس بات کو ماننے کو ہی تیار نہیں کہ ہم بیمار ہیں، اور اس بیماری کا کہ ہم نے علاج نہیں کیا تو ہم مر جائیں گے، اور اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا.
کینسر ہی اگر فرسٹ سٹیج میں پکڑا جائے تو قابل علاج ہو جاتا ہے. اب اگر چوتھے سٹیج میں پکڑا جائے تو وہ کہتے ہیں ٹو لیٹ دا ہیرو. اور چوتھے سٹیج کا کینسر کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کے پورے بدن میں پھیل گیا ہے پھر کوئی ڈاکٹر نہیں بچا سکتا. اور یہاں دیکھیں قرآن میں بھی اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ یہ ان کے دلوں پہ جو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ مہر لگا دی ہم نے، تم کیا ان کو سناؤ گے. یہاں تو ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دے رہے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے اتنے فکر مند تھے، اور امت سے معنی ایون کفار کے لیے فکر مند تھے کہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کے ساتھ تو بہت عذاب کا معاملہ ہوگا، تو فکر مند تھے اور ان کی اپنی جان فنا کر رہے تھے اس بات پہ کہ یہ ہدایت پہ آ جائے. تو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی کہ محبوب آپ ان کے اوپر داروغہ بنا کے نہیں بھیجے گئے، آپ اتنا ان کے لیے پریشان کر دیں. حقیقت کیا ہے کہ اللہ نے ان کے کانوں پہ اور ان کی آنکھوں پہ اور زبانوں سے مہر لگا دیے. تو یہ مہر لگنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ سن نہیں سکتے تھے یا دیکھ نہیں سکتے تھے، سنتے تھے بھی، دیکھتے بھی تھے، سب کچھ تھا، مگر سمجھ نہیں سکتے تھے. فہم ختم ہو جاتا ہے ہم خود. اور وہ کب ہوتا ہے؟ ایسا نہیں کہ اللہ نے ان کو پہلے یہ فہم ختم کر دیا، نہیں، وہ گناہ کرتے 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 اس مقام پہ پہنچ گئے، ان کا کینسر اتنا آگے بڑھ گیا کہ اب اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا. اللہ نے تو شروع سے موقع دیا تھا. آتا ہے نا ایک گناہ کرتے ہو تو دل پہ ایک داغ لگتا ہے، پھر کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے پورا دل ہی کالا ہو جاتا ہے. اللہ نے تو پہلے اپرچونٹی دی تھی، ریپینٹ، معافی مانگ لو، میں تو صافائی کر دوں گا. نہیں، اس وقت جا کے پھر کچھ سمجھ میں نہیں آتی. کچھ مثالیں نہ دے دوں آپ کو فی زمانہ؟ آپ دیکھیے دنیا بھر میں یہ جو پاگل پنا چلا ہوا ہے، عقلاً پاگل پنا ہے. اگر آپ اس کو دین سے ہٹ کے بھی سوچیں نا کہ مرد مرد سے شادی کر رہا، عورت عورت سے شادی کر رہی. ابھی وہ جواد بھائی کل مجھے بتا رہے تھے کہ امریکہ میں اسکولوں میں وہ چھوٹے بچوں کو کہ جی وہ پہلے تو تھا کہ بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا تمہیں اختیار ہے کہ تم لڑکے ہو یا لڑکی ہو، یہ فیصلہ کرو. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی تمہیں اختیار ہے کہ تم بلی ہو یا کتے ہو. تو بچے بات بھی بہو بہو کر کے کر رہے ہیں. آپ بتائیے یہ عقلاً کسی عقل میں بات آتی ہے؟ بٹ دس از ہیپننگ، دس از ویئر وی گوئنگ ٹوورڈس. ہمارے یہاں بھی یہی ہو رہا ہے نا. آپ ایک یہ دفتر باریک نقطہ ذرا سمجھیے گا. دیکھیں اللہ پاک نے ہمیں دو چیزوں کا مرکب بنایا نا، ایک روح اور ایک جسم. ویری بالکل صاف بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، سمجھ میں آنے والی بات ہے. جب ہم پہلے جسم پہ آ جائیں، جسم کو کس طرح چلانا ہے اس کی حقیقت تو تھوڑی بہت، زیادہ نہیں، عقلاً ہم کچھ نہ کچھ اس کو سمجھ سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ. اب میں کچھ نہ کچھ جو کہہ رہا ہوں اس کی بھی آپ کو دلیل دے دیتا ہوں کہ یہ جسم کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو ہم جانتے ہیں. آپ دیکھیں نا، یہ بیمار ہو جاتا ہے ایک حد تک ہم اس کی شفا یابی کر لیتے ہیں، مگر کتنی بیماریاں ہیں جس کے وہ کہتے ہیں جی علاج ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ عقل، میں ہمیشہ بتاتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ محدود ہے، لمیٹڈ ہے. تو وہ جو بھی سلوشنز دیکھ سکتی ہے یا کسی چیز کی پرابلم کو سمجھ سکتی وہ محدود ہے، تو وہ سلوشن بھی محدود دے گی. مگر یہ جسم کی جو حقائق ہیں اللہ نے پتہ نہیں کیا کیا رکھے. دیکھیں نا جی، وہ ایک زمانے میں جب پینسلن نہیں ہوتی تھی تو اور مسائل تھے، پھر سائنس پینسلن تک پہنچی، پھر آگے کرتے کرتے یہاں تک پہنچی ہے. ہم سمجھتے ہم بہت آگے آگے، مگر کیا جسم کے راز ختم ہو گئے؟ نہیں، ابھی تو لا مطرح پتہ نہیں کتنے اس جسم کے راز ہیں جو ہماری عقل آج تک پہنچی نہیں ہے. تو جب پہنچی نہیں ہے، اور ایسی ابھی بھی بیماریاں جس کا کوئی حل نہیں ہے. ہمیں کینسر ہی دیکھ لیں، جب ایک سٹیج پہ آ جاتا ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی بس اب دعا کریں، ہم کچھ نہیں، ہاسپس میں بھیج دیں، بس اب پیلیٹیو کیئر کریں. دیٹ مینز یہ عقل اس جسم کو چلانے میں بھی ناقص ہے. تو یہ عقل روح کو کیسے چلائے گی جس کے بارے میں یہ جانتی ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا، عقلاً اپنے حواس سے ہم کیا روح کا ادراک کر سکتے ہیں؟ ہمیں کیا روح کی، سول کی کوگنیسنس ہے عقل سے؟ نہیں.
ہم کیا دیکھ سکتے ہیں؟ روح کو سن سکتے ہیں؟ روح کو محسوس کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. جو ہمارے حواس ہیں، 5 حواس ہیں، ان میں سے کون سی چیز ہے جس کو ہم کہیں کہ یہ روح تک پہنچتی ہے؟ جب ہماری عقل جانتی نہیں ہے تو روح کے معاملات، روح کی بیماری، روح کی طاقتوں کو کیسے وہ سر کر سکتی ہے یا حل کر سکتی ہے؟ اٹ نوز نتھنگ اباؤٹ دا سول. تو پھر اس پہ عقلاً ہمیں کہاں انحصار کرنا پڑے گا؟ اب میں لاجک آپ کو بتا رہا ہوں. عقلاً ادھر انحصار کرنا پڑے گا کہ اس ہستی پہ کہ جو جسم کی بھی حقیقت جانتی ہے، جو ہستی روح کی بھی حقیقت جانتی ہے. صرف وہ بتا سکتی ہمیں. جو روح کو جانتی ہے، اس کی حقیقت جانتی ہے، جو اس ہڈن ڈائمینشن کو جانتی ہے جس کے لیے روح کو پیدا کیا گیا، اور جس کی جو جسم کی حقیقت بھی جانتی ہے. آپ نے یہ مفروضہ عموماً سنا ہوگا کہ دنیا کا سب سے تیز سائنٹسٹ بھی ہے، وہ بھی عقل کا 10%، 20% نہیں استعمال کرتا. تو یعنی یہاں سائنس خود اس کی حقیقت اصل میں کیا ہے، ہو سکتا ہے اللہ پاک نے عقل کو کتنی طاقتیں دی ہوں، کہاں تک یہ ہمیں پتہ نہیں، ہمارا اندازہ ہے، مگر اس میں بھی ہم کہتے ہیں کہ جی سب سے زیادہ ذہین آدمی بھی 10% سے زیادہ نہیں جانتا. عام آدمی کا آئی کیو اگر 100 ہے امریکہ میں، تو آئنسٹائن کا 160-70 ہے، اور آئنسٹائن کو ہم کہتے ہیں کیا توپ چیز ہے. مگر اس سے آگے بھی کوئی چیز تھی کہ نہیں؟ کیا 160 ہی حد آ گئی؟ ہم خود کہتے ہیں نہیں، حد نہیں آئی، آگے بھی ہو سکتا ہے. تو انسانی عقل کا ناقص ہونا مسلم ہے، یعنی پروفڈ ہے. سو ایٹ دا سیم ٹائم اگر انسانی عقل ناقص ہے، اور لاجیکلی ہم سمجھتے ہیں ناقص ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ پھر ہم سارے مسائل کا حل جو ہے وہ اللہ پاک کی ہدایت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں مانتے، ہم اپنی عقل پہ انحصار کرتے ہیں. ٹھیک ہے اللہ پاک رازق ہے، مگر اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو فلاں چیز کیسے ہوگی؟ اس کا مطلب آپ نے اللہ کو رازق نہیں مانا. ان پریکٹیکل ٹرمز آپ نے اللہ کو رازق نہیں مانا ہے. آپ نے اپنی عقل کو ترجیح دی. اور پھر اس کے بعد نیٹ رزلٹ دیکھیں. ایک معاشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا بتایا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. اب میں جو باتیں کر رہا ہوں یوزلی میں عرض یہی کرتا ہوں، میں شاید وہ ہواؤں میں اڑنے والا تصوف میں جانتا نہیں ہوں، اس واسطے اس پہ بات نہیں کر سکتا. میں پریکٹیکل جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پریکٹیکل زندگی بنانے کا بتایا ہے اس کی میں بات کرتا ہوں. آج اب ہمارے معاشرے کی ترقی دیکھیے. آج ہم کہتے ہیں کہ ہماری دنیا بہت ترقی یافتہ ہے، کہتے ہیں نا کہ ٹیکنالوجی اتنی ہو گئی، اب تو اے آئی بھی آ گیا ہے، اور ہم مارس کی باتیں کر رہے ہیں. باتیں تو مارس کی کر رہے ہیں، مگر ایکچوئل ترقی جس کو کہتے ہیں پروگریس آف سویلائزیشن، تہذیبوں کی ترقی، سویلائزیشن کی ترقی، اس کا کیا حال ہے؟ آج انسان کتنا سکھی ہے. ہماری ٹیکنالوجی نے انسان کو کتنا سکھی کر دیا. ہماری ٹیکنالوجی اتنی اچھی ہے کہ ایک بم جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو 1 منٹ میں مار سکتا ہے. ایک برسٹ کلاشنکوف کا یا کس کا جو ہے وہ سینکڑوں لوگوں کو مار جاتا. یہ ہم نے ٹیکنالوجی ڈیولپ کی. یہ ٹیکنالوجی ڈیولپ کی ہے کہ انسان آج اپنی اس ترقی کے ہاتھوں خود پریشان ہے. اور یہ جو طرز زندگی ہم نے اپنی عقل کی بنیاد پہ، اور یہ عقل کی بنیاد پہ جو ہمارا امام ہے اس وقت، وہ مغرب ہے نا، ویسٹ، جس کی ہم تقلید کرتے جا رہے ہیں. اور دیکھیں ہم ان کی تقلید کرتے کرتے جو جس گڈھے میں وہ گر رہے ہیں وہاں آج ہم بھی یہاں بھی گر رہے ہیں. پچھلے کچھ دنوں میں آپ نے کچھ خبریں پڑھی ہوں گی کہ ایک بچی کا انتقال ہو گیا اپنے فلیٹ کے اندر، ایک کسی خاتون کا انتقال ہو گیا، ایک کا کہتے ہیں 4-5 دن تک کوئی دیکھنے نہیں آیا، لاش ڈیکمپوز ہوتی رہی. اس بچی کا کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے عرصے تک بیچاری کی لاش ڈیکمپوز ہوتی رہی. تو یہ سوچنے کی بات ہے
اب میں خدا نخواستہ میں کوئی خدائی فوجدار نہیں ہوں کہ کسی اور ان کے بارے میں فتویٰ جانوں، وہ نہیں. سوچنے کی بات ہے ہمارا معاشرہ کیسے. ایک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرہ تھا کہ ہم کہتے تمہارے ہمسائے کے حقوق ہیں، اور ہمسایہ 40 گھر تک گنا جاتا تھا. یہاں تک فکر کہ دیکھو تمہارا ہمسایہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم کھا رہے ہو اور وہ بھوکا سو رہا ہے. اتنی ایک دوسرے کے ساتھ محبت، تعلق. وہ معاشرہ اکنامکلی شاید اس وقت اتنا سٹیبل نہیں تھا. آج تو ہمیں ایڈم اسمتھ اور مغرب کی تعلیم کہتی کہ سارا مسئلہ ہی تمہارے پیٹ کا، پیسے آ جائیں گے خوشیاں ہی خوشیاں آ جائیں گی. مگر پھر ان معاشروں میں چوری چکاری ڈکیتی، مینٹل النسز اتنی اونچی کیوں ہیں کہ جہاں بہت فروانی ہے. سویڈن میں، جاپان میں خودکشیاں کیوں ہیں جہاں کی پر کیپٹا انکم دنیا میں سب سے اونچی انکم میں گنی جاتی ہے. مسئلہ حل نہیں ہو رہا نا اس سے. اور آج ہم ان کی تقلید کرتے کرتے، اب یہ کہ خود سوچئے کتنی رنج کی بات ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہو جاتا ہے، نہ اس کے ہمسائے. آج ہم کتنے اتنا ایچ مین فار ہم سیلف، ہم کتنے خود غرض ہو گئے ہیں کہ نہ آس پاس نے کسی نے پوچھا کہ جی ہمارا کوئی ہمسایہ ہے، نظر نہیں آ رہا، خیریت تو ہے، ہم پوچھیں کہ اس کی تکلیف ہوگی، کوئی کیا ہوگا، کچھ نہیں. یہ معاشرہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معاشرہ تھا. دیکھیے میں یہ قصے ہم نے 1335 مرتبہ سنے ہیں، بٹ یہ زاویہ تو دیکھیے کہ وہاں ایک سری جب آتی ہے جس صحابی کے گھر میں فاقہ ہے، خود بھوکے، بیوی بھوکی، بچے بھوکے، اور وہ سری دوسرے صحابی پہ بھیج دیتے ہیں کہ میرا ہمسایہ جو ہے وہ بھوکا ہے، اینڈ سو آن سو فورتھ. اور پورا معاشرہ ہی ایسا ہے. کتنی خوبصورتی ہے اس معاشرے کی. یہ انسانی ترقی ہے کہ نہیں؟ یہ جسم کی بھی ترقی ہے اور روح کی بھی ترقی ہے. اور حقیقت میں جب روح ترقی کرتی تب حقیقی جسم ترقی کرتا ہے. یہ ایک جس کو کہتے ہیں کیئرنگ معاشرہ تھا، جب لوگ ایک دوسرے کی پہ جان دیتے تھے. انڈونیشیا میں صحابہ نے دین کیسے پھیلایا؟ وہاں جا کے کوئی کھڑے ہو کے تقریریں کی، بیانات کیے؟ کچھ نہیں. تجارت کی، صرف تجارت کی. ایک صحابی کی دکان پہ ایک بندہ آیا، فلاں چیز مجھے چاہیے جی. تو انہوں نے کہا کہ جی ایسا کریں، اسی قیمت میں آپ کو یہ میرے ساتھ والا جو بھائی ہے اس کی دکان پہ جا کے لے لیجئے. تو اس نے کہا آپ کے پاس نہیں ہے کیا یہ؟ بولا ہاں ہے. تو آپ مجھے دے دیں. بولا نہیں. کیوں؟ بولا یار میری تو صبح سے اتنی بکری ہو گئی ہے کہ میرا ضرورت پوری ہو گئی ہے، اور میرے بھائی کی ابھی بکری نہیں ہوئی، اس کو ضرورت ہے. تو آپ ایسا کریے کہ، اور ہمیں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ کل دی کمپٹیشن. روح مر گئی نا، یہاں روح کا سوال نہیں ہے. کل دی کمپٹیشن مطلب کیا؟ اب یہ قرآن کی آیت آ جائیے. کیا پھر ہم اپنی نفسانی خواہشات کے غلام نہیں ہو گئے؟ ہمیں ضرورت بھی نہیں ہوتی. والز کو ضرورت نہیں تھی کہ پولکا کو مار دے، ختم کر دے. بڑی کمپنی تھی نا، اربوں روپے کے مالک، ریزروز، یہ وہ فلاں ڈمکان، مگر کل دی کمپٹیشن، ان کو ختم کر دو. پتہ نہیں اب آپ لوگ تو شاید بہت سارے بچے کو پتہ بھی نہیں ہو، ایک بہت فیمس برانڈ تھا پولکا کا آئس کریم کا، اور بڑا میجر اس کا وہ تھا. اور تو والز نے اس کو پہلے، اس کو نہیں کمپٹیشن میں کل کر سک رہے تھے، تو والز نے پہلے اس کو خرید لیا پولکا کو، اور وہ بھی آرم ٹویسٹنگ کے ساتھ خرید لیا. اس کے بعد اس کو مرج کرنے کے بعد اس کو ختم کر دیا، برانڈ ختم. اس سے اور بھی ریسنٹ آپ کو دے دوں، یہاں آج کل فوڈ پینڈا بہت فیمس ہے، آئی تھنک اٹس اے جرمن کمپنی. تو وہ پہلے پاکستان میں آیا تھا ایٹ اوے کے نام سے، پتہ نہیں لوگوں کو یاد ہے کہ نہیں، یو آر دا اسپیشلسٹ. اوکے، ایٹ اوے پہلے وہ آیا تھا. جیسے ہی وہ ذرا اوپر آیا تو انہوں نے ان کو خریدا. دیکھیں یہ نظریے کی بات ہے.
مسلمان جب روح کبھی ہوتی ہے اور روح کو یہ حقیقت سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں اس دنیا میں تو میں نے اپنی بس گزارا کرنا ہے، اچھا رہے، اچھا کھائیں، اچھا پئیں، اور پھر دوسروں کا بھی خیال کریں. یہ اسلام کا مزاج ہے. دوستوں کا نہیں، دشمنوں کا بھی خیال کریں. اور ایک معاشرے کا ہے کہ دشمنوں کو چھوڑو، دوستوں کو بھی تباہ کر دو جب تک میں پنپ رہا ہوں. ایز لانگ ایز آئی ایم میکنگ منی. ہم کتنا مادہ پرست ہوتے جا رہے ہیں. اور خود ایک منٹ کے لیے آپ سوچئے کہ جب اگر کسی کے ہمسائے میں ایک انتقال ہو جاتا ہے اور ہفتوں تک، مہینوں میں چھوڑ دیں، ہفتوں تک کوئی آس پاس فلیٹ میں رہنے والے پوچھ نہیں رہے. یہ مسلمانی ہے ہماری. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ تربیت نہیں تھی. یہ معاشرہ ہم بنا رہے ہیں. خواہشات کے ہم غلام نہیں ہیں. ایک اور خبر میں پڑھ رہا تھا کہ ایک والد نے اپنی بچی کو قتل کر دیا کیونکہ وہ ٹک ٹاک پہ کوئی چیز ڈیلیٹ نہیں کر رہی تھی. اب میں ٹک ٹاک اور اس سے اتنا واقف نہیں ہوں، مگر میں اتنا تو سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوگی نا، ایسی خرافات جو والد کوئی شریف آدمی ہوگا تو اس سے نہیں برداشت ہو رہا ہوگا. اچھا وہ اب بچی پہ بھی پہلے آ جاتے ہیں. اس نے وہ چیز ٹک ٹاک پہ کیوں ڈالی ہوگی؟ دو تین چیزیں ہو سکتی نا. ایک پیسہ، دوسری شہرت. اب یہ دونوں نفسانی خواہش ہیں کہ نہیں؟ اور اس کے اگینسٹ کیا ہمیں اتنی سمجھ نہیں ہے کہ اس طرح کی لڑکیوں کو اب فوٹو ڈالنا یا ایسا ڈالنا غیر محرم گناہ کبیرہ ہو جائے گا، یا گناہ ہے؟ اللہ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ٹوٹ رہے ہیں. اور آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو ایک کیس ایسا ہو گیا، بٹ بہت سارے کیسز میں پتہ چلتا ہے کہ ایون فیملیز آر ویری سپورٹیو کیونکہ پیسہ آ رہا ہے. یہ معاشرے میں تنزل آ رہا ہے. میں بار بار کہتا ہوں یہ سوشل میڈیا ایسا دجل ہے، اور اس طرح اس نے ہم سب کو گاؤں دیہاتوں میں پکڑا ہے. پہلے تو ہم سوچتے تھے کہ جی یہ شہر کی ایلیٹسٹ ایریا میں یہ چیزیں ہوں گی. اب پتہ چلتا ہے کہ جی وہ مردان میں تھا، کوئی میرپور خاص میں تھا، کوئی فلانی جگہ پہ تھا. یہ میڈیا ہر جگہ پہنچ رہا ہے نا. ہمارے بچوں کا ذہن کیا ہمارے ذہن خراب کر رہا ہے. اور ہم اپنی خواہشات کے بندے بنتے جا رہے ہیں نا. تو اس کا وبال آخرت میں تو بعد میں آئے گا. آپ خود سوچئے کہ جس آدمی نے اپنی بچی کو مارا اس کا دنیا بھی خراب ہو گئی نا. ایک تو اس نے قتل کیا، وہ بھی غلط تھا، مگر وہ کتنی اذیت میں ہوگا. بچی بھی ایک سمجھے حرام موت مری، حرام کام کرتے ہوئے. نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. یہ معاشرہ ہم کہاں لے کے جا رہے ہیں ہم؟ اور میں پہلے کہتا ہوں کہ پہلے اپنے آپ کو دیکھیے بھیا. اپنی میں منع نہیں کرتا، اسلام میں کہیں منع نہیں کہ اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھا رہو، مگر اعتدال کا رستہ اختیار کرو. اپنی خواہشات کو اتنا نہ بڑھاؤ کہ ان کو پورا کرنے کے لیے آپ کو حرام کام کرنے پڑیں. عجیب عجیب قصے آتے ہیں. یعنی دنیاوی طور پہ بھی ہنسی آتی ہے کہ ایک سمجھا ارب پتی شخص اور اس کے بیوی، ابھی مجھے پتہ چلا کہ وہ امریکہ میں گئے، وہ بیوی کو شوق تھا کپڑوں کے ایکسیبیشن لگانا، اور وہاں وہ ایکسیبیشن لگائی، اور وہ شخص جو یہاں ڈرائیوروں اور نوکروں کے ہاتھ کے بغیر پانی نہیں پیتا تھا، وہاں وہ کارٹن اٹھا رہا ہے. یعنی آپ نے ایزنٹ اٹ لاجک، اتنا پیسہ ہے پھر امریکہ میں جا کے کاٹنے اٹھا رہے ہو. یعنی اپنی عقل دنگ رہی نا. فار واٹ؟ اس پیسے کے لیے جو تمہارے کام کا نہیں ہے. یو ہیو مور دین انف. اور اس پہ بڑے خوش ہو رہے ہو کہ جی پتہ. آئی ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ دا لاجک کہ وہاں جا کے تمہیں لوگوں کے بوٹ پالش کرنے میں کیوں مزہ آ رہا ہے. ہاں جو افورڈ نہیں کر سکتا تھا یا اس کو واقعی پیسے کی ضرورت تھی تو وہ اگر کرے تو اس کی بات سمجھ میں آتی ہے. خواہشوں کے ذریعے جی فیم ملے گا، ہمارا برانڈ پاپولر ہوگا، ہم سب کو کام کرنا ہے. لڑکے کو الگ کام کرنا، لڑکی کو الگ کام کرنا. آئی وانٹ ٹو میک مائی کریئر. وہ کریئر کے بچے تو اگر مر گیا 30 سال کی عمر میں تو اللہ کے تو تمہیں جواب دینا ہے.
چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، کریئر کریئر کریئر، شادیاں نہیں کرے، کریئر کریئر کریئر. مر گئے تو کوئی وعدہ ہے اللہ کا کہ ایم بی اے کے 3rd ایئر میں مر گئے تو فلانی تمہیں جنت میں ڈگری ملے گی؟ ہاں یہ ہے کہ دین کا علم پڑھتے پڑھتے اگر اس نے مکمل نہیں بھی کیا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، تو اللہ پاک اس کو قیامت کے روز عالم بنائے گا، اٹھائے گا. اور جتنے سال بھی پڑھتا رہا اس کی آخرت بنتی رہی. مگر جس کے لیے ہم آج اپنی بچیوں کو باہر بھیج رہے ہیں، بغیر محرم رہ رہی ہیں، بغیر محرم ٹریول کر رہی ہیں، اس کا وبال ماں باپ پہ بھی ہے. معذرت کے ساتھ سخت باتیں ہیں، مگر جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے نا، وہ اگر جب تک صحیح بات نہیں کرے گا تو شفا کی طرف ہم نہیں جائیں گے. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ جو خاص طور پہ جو معاشرہ ہے مغربی، یہ اپنی خواہشات کو یہ ابھارتا ہے، آپ کی خواہشات کو الگ الگ حوالے سے. جی آج فلانی سیل لگا دی، آج مدرس ڈے سیل لگا لی، آج فلانی چیز کرا لی، ایسا کھا لو، ایسا پی لو، ایسا کر لو. بس سارا وقت ہم اسی فکر میں ہیں کہ بھائی اچھے سے اچھا کھا لیں، پی لیں، پہن لیں. یہی ہے زندگی. آپ خود سوچیں تو صحیح، اللہ نے ہمیں اس واسطے پیدا کیا. منع نہیں ہے کچھ، آپ اچھا رہیں، اچھا کھائیں، اعتدال سے کوئی منع نہیں. اور کچھ ایسا کر کے جائیں کہ لوگ آپ کے جانے کے بعد آپ کو یاد کریں. بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے زندگی میں ایسے کام کیے ہیں، کر رہے ہیں، خیر کے کام کر رہے ہیں، لوگوں کو فائدے پہنچوا رہے ہیں، الحمدللہ خود بھی اچھا رہ رہے ہیں اور دوسروں کو بھی فائدہ کر رہے ہیں. ہاں وہ ابو ایوریج اپنی نفس کو نہیں فالو کر رہے کہ یہ میں $700 کی شرٹ خریدنی ہے اور $2000 کا کوٹ خریدنا ہے. اور وہ خود بھی ان کو پتا. اس میں بھی ایک نقطہ میں عرض کر دوں، وہ بھی خواہش ہے، صرف وہ بھی خواہش تکبر ہے، ٹو شو آف مائی منی. کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ $2000 کا کوٹ ہو نہیں سکتا، مینس کہ کتنا اچھا کپڑا ہوگا. میرا تعلق ٹیکسٹائل سے ہے، میں اچھی طرح بتا سکتا ہوں آپ کو. ہر چیز کی ایک حد ہے نا. دنیا میں ایک بہت بڑا عیب ہے کہ اس کی ہر چیز کی حد بہت قریب پوری ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہم اپنے آپ کو الو بناتے ہیں. وہی شرٹ ہماری فیکٹری میں بنتی ہے، وہ $1000 کی ہوتی ہے، اور اس پہ وہ جو پولو کا گھوڑا لگ جاتا ہے، تو وہی ہم جو ہے نا وہاں جا کے نا 10,000 کی خریدتے ہیں، نوئنگ فلی ویل کہ یہ شرٹ ویسی ہے، کوالٹی ویسی ہے پولو کا. اچھا یہ اٹس آل ان آور ہیڈ. میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں. یہ میں 78-79 کی بات کر رہا ہوں، 78 میں اس کی بات ہے شاید، میں کلاس 10 میں تھا. اچھا اس زمانے میں ٹھیک ہے گرامر اسکول اپنی جگہ پہ، مگر یہ برانڈس کا اتنا کریز نہیں تھا. تو میں وہاں ایلفنسن اسٹریٹ، یہ جس کو زیب النساء اسٹریٹ کہتے ہیں، اس زمانے میں بہت اچھی جگہ ہوتی تھی یہ. تو بہرحال وہ بازار کچھ لینا تھا مجھے، میں وہاں کے، تو وہ آپ نے دیکھا پٹھان وہ کھڑے ہوتے ہیں جن کے پاس وہ چشمے ہوتے ہیں، تو مجھے چشمہ وہ خریدنا تھا، کوئی سن گلاسز. تو میں نے اس کو بولا کہ یار جو چشمہ ہے، تو ایک چشمہ مجھے بڑا پسند آیا. کتنے کا ہے؟ $100 کا. میں نے کہا ٹھیک ہے، مگر اس پہ سی لکھا ہوا تھا. تو میں نے اس کو کہا یار یہ میں کسی کا ایڈورٹیزمنٹ کیوں کروں، اس کے بغیر نہیں تیرے پاس؟ اس نے کہا صاحب نہیں ہے. میں نے کہا تو نکال نہیں سکتا اس کو؟ تو کہنے لگا جی سوری یہ تو نکال نہیں سکتا جی. میں نے مجبوری میں اس کو، یار اب کیا کروں، وہ کریرا کا سی تھا، کریرا ہی کہتے ہیں نا اس کو، کریرا کا سی تھا وہ. تو آج تو ہم ہوتے نا یار چلو، تو اس زمانے میں مطلب میری پوری اس سے جنگ تھی کہ یار یہ سی ہٹا، میں اس کی ایڈورٹیزمنٹ کیوں کروں. اچھا لطف کی ایک اس میں اور بھی جوک آپ کو سنا دوں کہ وہ اتنا اچھا چشمہ تھا، $100 کا 2 نمبر کا چشمہ، میں نے بہت پہنا، بڑا سکون. تو میں اس کے بعد کچھ سالوں بعد لاس اینجلس گیا اور میں نے اس زمانے میں $50 کا اصلی کریرا خریدا، اور جب میں وہ پہنتا تھا تو میرے سر میں درد ہو جاتا تھا. بٹ یو سی اٹس آل ان یور ہیڈ. اپنی خواہشات، اگر ہم اپنی خواہشات کو اپنے قابو میں کر لیں نا، خوشی کا تعلق اندر سے ہے، یہ باہر کی چیزوں سے ہے نہیں. مگر آج ہم نے ہمارا انحصار ان باہر کی چیزوں پہ اتنا زیادہ ہو گیا، اور اس کے پیچھے ہم اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں. سٹریس، انزائٹی، سائیکیاٹرک ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑ رہی ہے کیونکہ ہماری خواہشات نہیں پوری ہو رہی. خواہشات کی پوری ہونے کی جگہ جنت ہے. یہ دنیا میں کسی کی خواہش نہیں پوری ہوئی. وہ جو
ٹرمپ بھی چاہتا ہے کہ میں ساری عمر جوان رہوں، ساری عمر اب بادشاہ رہوں، ساری عمر پریزیڈنٹ رہوں. ہوگا نہیں. 20 سال 30 سال 40 سال مر جائے گا نا پھر کوئی بھی. اینی وے چاہے ہمارے یہاں کہیں بھی یہ تو یہاں خواہش کسی کی نہیں پوری ہوتی. تو یہ جو ہم نے اپنے نفس کو خدا بنایا ہوا، اب اس کا تدارک کیسے ہوگا؟ نو ادھر بھی اس پہ بات ختم اس پہ کرتے ہیں. اس کا تدارک جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے. آبویسلی میں آپ کو جب کہوں گا جی قرآن اور سنت، آبویسلی آپ کہیں گے جی قرآن اور سنت ہمیں بھی پتہ ہے، بٹ اب ہاؤ ٹو گیٹ اباؤٹ اٹ، اس کو فالو کیسے کریں؟ ہمیں پتہ ہے، ہم کرنا چاہتے ہیں مگر ہو نہیں رہا، کریں کیسے؟ یا ایھا الذین آمنوا وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ قرآن کا حکم ہے. آج یہ بات ظاہری بات ہے، قرآن کا حکم ہے، ہر وقت ہی صحیح ہے، مگر آج اس کا فائدہ نہیں، اس کی ضرورت، اس کی اہمیت آج ہمیں بدرجہ اتم نظر آتی ہے. کیونکہ جو سچوں کے ساتھ آج نہیں ہوگا اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ کیسے بہہ جاتا ہے. ابھی 2-4 دن پہلے مسجد میں ایک بڑے اچھے صاحب ہیں، نمازی ہیں ہمارے واقع، تو وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ تہجد کا وقت کب تک ہوتا ہے؟ تو میں نے ان کو بتایا جی اب آج کل فجر اتنے بجے ہے، 4:20 پہ ہے تو ادھر تک. تو وہ کہنے لگے کہ میں نے وہ گوگل پہ دیکھا، وہ تو 3:35 کہہ رہا ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ حضرت اچھا بڑی عمر کے آدمی تھے، مسٹ بی 70 پلس، اور ویری سیریس، پڑھے لکھے اور سارا. تو میں نے کہا سر آپ گوگل سے پوچھیں گے تو پھر یہی ہے. آپ دیکھیں، آپ وہی بات ہے، تم دیکھو تم دین کس سے لے رہے ہو. آپ کسی صاحب علم سے پوچھیں جو اس کا سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ ہے، آپ کسی عالم سے پوچھئے. مگر اگر آپ گوگل سے پوچھیں گے تو پھر ایسی چیزیں ہوتی ہیں. سنسیئر آدمی، آپ دیکھیں دجل کتنا ہو گیا، فتنہ کتنا ہو گیا، اور آج ہماری ڈپینڈنسی آن اے آئی، ود آل ڈیو ریسپیکٹ حمزہ، میں اے کے خلاف نہیں ہوں، میں تو اے آئی کی وہ کرتا ہوں، مگر ان معاملوں میں اے آئی سے نہیں پوچھنا. ٹھیک ہے، یہ پوچھ لو کہ میں نے اپنی اسائنمنٹ سبمٹ کرنی، اس میں کیا لکھوں وہاں کر سکتے ہو، مگر اس میں نہیں. تو یا گوگل، تو اس نے غلط انفارمیشن ہمیں دے دی اور ہم نے اس کو بلیونگ اٹ ٹو بی دا گاسپل ٹروتھ، ہم نے اس کو فالو کرنا شروع کر دیا. ارے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں، بچوں کو بچائیں. یہ عادت بنائیے کہ ہر چیز سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ سے لیں. کچھ چیزیں ٹھیک ہے، میں خود بھی گوگل پہ دیکھتا ہوں، ہم کرنا چاہیے، ریسرچ کرنی چاہیے سب ہے، مگر کچھ چیزیں دین کے معاملات میں جو علماء حق ہیں، علماء سے رجوع رکھیے، علماء سے تعلق کریے. اور دوسرا، جائیے اپنے نفوس کا تزکیہ کروائیے. تزکیہ بائی ڈیفالٹ خود نہیں ہوتا، اس کو کروانا پڑتا ہے. کہ آپ کا نفس خود بخود قابو نہیں آتا، اتنا اچھا نہیں ہے یہ نفس کہ بس یہ قابو آ جائے گا. یس میں چاہتا ہوں کہ میری نظر کی حفاظت ہو، کانوں کی حفاظت ہو، اس قسم کی میں خود پریشان ہوں اتنی خواہشات کے لیے کہ جی میرے کو رینج روور بھی چاہیے اور پراڈو بھی چاہیے اور فلام بھی چاہیے. کتنی بڑی نعمت ہے. اگر یہ خواہشات ہمارے دل سے نکل جائیں نا، ہم ان کے غلام ہو چکے ہیں. یہ چیزیں ہونا منع نہیں ہے، مگر ان کا غلام ہونا منع ہے. کہ یہ چیز نہیں ہے تو میں پریشان ہو رہا ہوں، مجھے یہ جوتی نہیں ملی تو میں پریشان ہو رہا ہوں، یہ موبائل نہیں ملا تو میں پریشان ہو رہا ہوں. ارے یار، اپنی اس غلامی سے چھٹکارا لیجئے، اپنے نفس کی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کریے، پھر دیکھیں آپ بادشاہ بن جائیں گے. اور پھر بات یہ کہ میں نے جیسے کہا نا، روح کے معاملات میں تو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، پھر یہ روح کیسے قابو آئے گی؟ ابھی تو ہماری روح قابو نہیں آ رہی ہم سے. پھر یہ ان لوگوں کے پاس جانا پڑے گا کہ جو اس رستے سے گزر چکے ہیں. جیسے حضرت عارفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نا کہ ان کے ملنے کی ہے بس ایک ہی راہ، ان کے ملنے والوں سے راہ پیدا کر. کونوا مع الصادقین. ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں معاشرہ دن بدن کہاں جا رہا ہے، کیسی بے حسی ہو رہی ہے. آس پاس آپ دیکھیے، ہمارے معاشرے میں کیسی کیسی چیزیں، ہمارے معاشرے میں ویسٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیسی بے حسی ہو رہی ہے. ایک دوسرے کو مارنا پیٹنا، گاڑیوں میں گارڈز لے کے گھومنا، اور یہ لوگ جو گارڈ لے کے گھوم رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ وی آر سپیریئر،
اور ہمارا حق ہے کہ کسی کو پکڑ کے مار دیں پیٹ دیں. یہ معاشرے میں جہالت پھیل رہی ہے نا, یہ ان لوگوں کی بھی جہالت ہے. اگین میں ان کو بھی کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں, مگر یہ لوگ بھی قابل احترام, بلکہ یہ بیمار ہیں, ان کی بھی بیماری کا تو علاج ہونا چاہیے نا. کیونکہ یاد رکھنا چاہیے, وہ کہتے ہیں نا جب تم کسی کے ہاتھ اٹھاؤ تو یاد رکھو کسی اللہ کا ہاتھ تمہارے ہاتھ کے اوپر ہے. کسی کے اوپر ظلم کرو گے تو جواب دینا پڑے گا. یہاں تو گزر جاؤ گے, کوئی مسئلہ نہیں, یہاں تو تمہارے گارڈز اور گاڑیاں اور ویگوز کر لیں گی, مگر کہرے لائی پھر سہ نہیں سکو گے. اور یہ آتا ہے, دنیا میں بھی آتا ہے, الگ الگ راؤٹ سے آتا ہے. یہ نہیں کہ اسی وقت آگ آتی ہے, اولاد کی نافرمانی آ جاتی ہے, بیماری آ جاتی ہے, ایکسیڈنٹس آ جاتے ہیں, تکلیفیں آ جاتی ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں, یہ ساری باتیں میں تنقید یا اس پہ نہیں کہہ رہا ہوں. یہ بیماریاں یہ سب ہمارے مسلمان بھائی ہیں, اور اگر مسلمان نہیں بھی ہیں تو بھی آپ سسٹم کے امتی ہیں. ان سب کے لیے احساس ہونا چاہیے. جو ہے تو انسان نا, جو کرسچن بھی ہے انسان ہے, اگر وہ آخرت میں ناکامی کی طرف جا رہا ہے تو یہ ہمارا اور آپ کی ذمہ داری ہے اس کے لیے رنجیدہ ہونا. بہرحال اس کا حل یہی ہے کہ بھائی اللہ والوں سے تعلق کرو, اچھے ماحولوں میں جاؤ, دعوت و تبلیغ کے ماحول میں جاؤ, ختم نبوت کے ساتھ جڑو, اللہ والوں